بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بسط نار الشام فلا خير منكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن فهد بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبسندنا عن الإمام الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى قال: عن معاوية بن قرة عن أبيه. معاویہ ابن قرہ ابن ایاس، یہ معاویہ ابن قرہ اپنے والد قرہ ابن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں بچے گا۔ یہ آپ کی کتاب مشکات المصابیح، ماشاءاللہ آپ نے اس کو مکمل پڑھ لیا اور آج اس کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس آخری سبق میں جو آخری باب ہے، اس کا باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کے ثواب کا بیان، جس میں اس امت کی فضیلت کلی اعتبار سے بھی اور جزوی اعتبار سے بھی۔ چنانچہ یہ آخری 3 احادیث ہیں جس میں اہل شام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ شام کی سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے اور بہت سے انبیاء کرام اس سرزمین کے پیوند خاک ہوئے ہیں، اور شام کی سرزمین دین اسلام کی قوت کے لیے، سربلندی کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے اس سرزمین شام کا بڑا کردار رہا ہے۔ ایک وقت میں ایک عرصے تک اسلامی حکومت کا پایۂ تخت ملک شام رہا ہے۔ شام کے لوگ غیور اور دین پر مضبوطی اور تسلط کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ یہاں کے لوگ اگر عقیدہ عمل کے اعتبار سے فاسد ہو جائیں گے تو بقیہ بلاد اسلام کے بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ صحیح ہے کہ سرزمین مکہ و مدینہ، اور اس میں بھی مکہ و مدینہ منورہ خاص طور سے، اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ اسلام ایک دم آخری دور میں سمٹ سمٹا کر کے مدینے میں آ جائے گا، جیسے کہ سانپ ہر طرف پھرتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنے سوراخ میں واپس آ جاتا ہے، اس طریقے سے۔ لیکن مجموعی اعتبار سے
پورے عالم اسلام کے بقا اور پورے عالم اسلام میں کے تحفظ کے اعتبار سے اہل شام کا بڑا عمل رہا ہے، بڑا عمل دخل رہا ہے۔ اور اب یہ وقت وہی ہے کہ شام پر ایک ایسے شخص کا یا اس باپ بیٹوں کا ایک طویل تسلط جو رہا، اس دوران بہت سے علماء کرام یا تو چلے گئے یا تحقیق کر دیے گئے۔ اب وہاں جو صورتحال ہے وہ بھی مغرب یورپیوں، اہل یورپ اور خاص طور سے اسرائیل کے زیر اثر ہے وہ سب۔ بس کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا صورتحال پیش آئے گی، لیکن یہ پیشن گوئی مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے پورے طور پر کہ جب اہل شام فاسد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ باقی ولا یزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے برابر ایک گروہ منصور رہے گا، اس کی مدد کی جائے گی جانب اللہ، اور جو لوگ ان کی مدد کو چھوڑ دیں گے ان سے ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ان کے اندر جو دینی حمیت ہے، اس دینی حمیت اور غیرت کی بنیاد پر وہ جمے رہیں گے حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ کہ قیامت گویا قیامت تک یہ وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ مجاہدین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ لوگ۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف توجیہیں کی گئی ہیں، لیکن زیادہ جمہور اہل اسلام اس کا مصداق مجاہدین کو قرار دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرتے رہیں گے، اور سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، وہ لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ ضرور ایک نہ ایک جماعت رہے گی جو علم جہاد بلند کیے رہے گی۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ منصورہ کا مصداق تحریم ہے۔ صحیح معنوں میں جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے، ان کے اندر یہ جہاد کی روح بھی کارفرما ہوگی، اور اگر جہاد کی روح کارفرما نہیں ہے تو دعویٰ صرف اتباع سنت کا ہوگا، حقیقت میں اتباع سنت نہیں ہوگی۔ جو واقعتاً متبع سنت ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ان کے پیش نظر ہوگی، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے دور میں اور آپ کے چند جانسار صحابہ نے دین اسلام کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ داؤ پر لگایا ہے۔ یہ جماعت جو واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی امین ہوگی، وہ جماعت اس کا وتیرہ یہی ہوگا کہ دین پر کوئی آنچ آئے ان کو برداشت نہیں ہوگا، اور وہ اپنی سر گھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ اس میں جو ہے ان کو ذرا برابر جو ہے کوئی دنیاوی مال و متاع یا جاہ یا کسی کا خوف انہیں متاثر نہیں کر سکے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب اگلے سال آپ دورہ پڑھو گے انشاءاللہ، اور ترمذی شریف بڑی اہم کتاب ہے دورے کی، اور مکمل پڑھائی جاتی ہے، فنی کتاب ہے۔ کسی حدیث پر امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، کسی حدیث پر کہیں گے حسن غریب، کسی حدیث پر کہیں گے صرف حسن، کسی پر کہیں گے حسن صحیح غریب۔ سمجھے؟ تو یہ ان کی مرکب اور مفرد اصطلاحات ہیں۔ حسن کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی حدیث پر اگر حسن کریں تو یہ سمجھو کہ اس میں 3 باتیں پائی جائیں گی تب ہم حسن کہیں گے۔ نمبر 1، اس کی سند میں کوئی متہم دل کی برائی نہ ہو، چاہے تمام ثقات ہو،
یا ایک آدھا کوئی ہو جس میں تھوڑا بہت کلام ہو، یا ضعیف ہو، صحیح الحفظ ہو، مجبور ہو، مذکور ہو، لیکن اتنا غیر گزرا راوی نہیں ہوگا کہ اس پر جھوٹ کی تہمت آتی ہو، تو سند میں کوئی بہتان بالکل راوی نہ ہو، اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی اس جیسا مضمون منقول ہو، دوسری بات، اور تیسری بات یہ کہ وہ شاذ نہ ہو۔ شاذ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل اقوا کے معارض نہ ہو۔ مثلا یہ حدیث ایک ہی سند سے مروی ہے اور قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے، یا بعد میں اس مضمون میں جتنی حدیثیں ہیں سب اس کے خلاف ہیں، تو یہ شاذ ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ تو جس حدیث میں تین باتیں پائی جائیں گی تو اس پر ہم حسن کا اطلاق کریں گے۔ نمبر ایک، اس کی سند میں کوئی متهم بالکل راوی نہ ہو۔ نمبر دو، اس میں اس کا مضمون ایک سے زیادہ سند سے مروی ہو، اور نمبر تین یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، یعنی دلیل اقوا کے معارض اور اس کے خلاف۔ جس حدیث میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی اس پر ہم حسن کریں گے۔ اب ان تینوں باتوں کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے تمام رجال سے بات ہے، کوئی علت نہیں ہے، تو صحیح بھی ہے۔ حسن کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح بھی بولیں گے، سمجھا آپ نے؟ اور اگر اس میں کوئی غرابت ہے، غرابت اسناد کے اعتبار سے، یا اس لفظ سے تو صرف اسی سند سے مروی ہے، باقی اس کے علاوہ دوسری سند سے مروی ہے لیکن اس جیسا مضمون ہے، اس سے قوت ملتی ہے لیکن انہی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ حسن غریب وہی معنی کہہ دیں گے کہ ایک سے زیادہ سند سے اس جیسا مضمون تو منقول ہے لیکن اس لفظ سے صرف اسی سند سے مروی ہے، لہذا یہ غریب ہے اس لفظ سے، اور حسن کا یہ معنی کہ اس کا مضمون دوسرے طریقے سے معین ہے۔ تو اس طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت دشواری پیش آئی ہے، اور اس میں بڑے رائے لوگوں کی مختلف ہیں۔ اس کے لیے بڑی محنت کر کے کوشش کر کے 15 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی اور ترمذی شریف کی تمام اصطلاحات کو حل کیا الحمدللہ۔ ہماری کتاب اردو میں حدیث اور فہم حدیث ہے، وہ 500 صفحے کی کتاب ہے، اس میں دورہ پڑھنے سے پہلے دورے کی جتنی 6 کتابیں 9 کتابیں تو دورے میں پڑھائی جاتی ہیں، ایک ایک کتاب کا تعارف، ہر کتاب کی خصوصیت، سمجھا، اور ہر کتاب کی خصوصی اصطلاحات، ان سب کو اس میں حل کیا گیا ہے، سمجھا آپ نے؟ اسی طریقے سے حدیث کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اسماء الرجال اہم چیز ہے، تو اسماء الرجال میں کس طرح کے راوی کی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، کس طرح کے راوی کی حدیث کو حسن کہتے ہیں، کس طرح کے راوی کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، تو یہ بھی پوری اس میں تفصیل ہے، سمجھا آپ نے؟ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایک حدیث جو ہے صحیح ہوتی ہے لیکن قرآن کے خلاف، سنت مشہورہ کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، تو اب اس طرح سے دلیل اقوا کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کی یا تو تعمیل کی جائے گی یا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے لیے کیا اصول، کیا ضابطہ ہے، درایت حدیث اس کو کہتے ہیں، تو درایت حدیث کے اصول، اس کا ضابطہ وہ اس میں بیان کیا گیا ہے، سمجھا آپ نے؟ اسی طریقے سے علم حدیث کی تعریف، علم حدیث کی تدوین، اور علم حدیث ہندوستان میں علم حدیث، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں کیا مقام و مرتبہ تھا۔ جب آپ دورہ پڑھیں گے، دورہ پڑھنے سے پہلے اس کتاب حدیث اور فہم حدیث کا مطالعہ اگر آپ کر لیں گے نا تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کے اساتذہ کو تقریریں کریں گے کسی بھی کتاب کی، وہ چاہے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور موطا مالک، موطا محمد، شرح معانی الاثار، ان سب کتابوں میں پڑھو گے تو تمہیں مزہ آئے گا، کتاب سمجھ میں آئے گی، ہر کتاب کا نہج، ہر کتاب کا اصول، ہر کتاب کی خصوصیت اس میں تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آپ کے لیے ایک تمہید بنے گی، اس کتاب کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ دوسری حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو درگزر فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ غلطی سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر اسباب کے درجے میں کوئی چیز غلطی سے کسی کی زبان سے انتے تعلق نکل آیا تو انتے تعلق کا جملہ جو ہے یہ حکم طلاق کے لیے سبب ہے، چاہے طلاق میں کہہ دیا ہو، چاہے کہنا چاہتا تھا پانی لا اور کہہ دیا تجھے طلاق، تو طلاق پڑ جائے گی، ہاں، کیونکہ تلوار جب کسی پہ لگے گی تو وہ تو کاٹے گی، تو وہ تو سبب کے درجے میں ہے، اس میں یہ نہیں ہو کہ میں نے تو بغیر ارادے کے اور غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، ہاں البتہ کوئی الزام نہیں، غلطی کا کوئی غلط جملہ بول دیا یا غلط
اس پر مرتب نہیں ہوگا. باقی اگر کسی کا کوئی غلطی سے نکلا ہوا ٹکڑے سے قتل خطا ہے، انسان چاہتا ہے کسی کو قتل کرنا، شکار کو جھاڑی میں دیکھا کہ وہ جو ہے ہرن ہے، دیکھ کر محسوس ہوا کہ وہ ہرن ہے، پتہ چلا کہ وہاں کوئی آدمی جو ہے اپنا پیلا کپڑا پہن کر کے قضائے حاجت محسوس تھا، اسے اٹھا کے اس نے تیر چلا دیا، بندوق اس کو چلا دی. یہ قتل خطا ہے. تو اس قتل کی بنیاد پر وہ پکڑا جائے گا اور اس سے اس کی دیت وصول کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے قتل کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو قتل خطا کا جو ہے مطلب جو دنیاوی جو احکام ہیں وہ تو احکام مرتب ہوں گے. البتہ جان بوجھ کر کسی جان کو قتل کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا. تو تجاوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو درگزر فرمایا ہے اور وہ جس پر ان کو مجبور کیا جائے. لہذا اگر کسی کو پکڑ کر کے جو ہے اس کا گریبان پکڑ کر کے اور پستول تان کر کے کہا گیا کہ بیوی کو طلاق دے ورنہ مار ڈالیں گے، تو طلاق اس نے کہا ہاں کہ طالب یا بیوی سے کہا کہ بیوی کو طلاق تو واقع ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق مکرہ واقع مکرہ کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. البتہ اس ناحق طلاق دینے کا گناہ اس کا ہوتا ہے، یعنی بیچاری طلاق کی مستحق نہیں تھی لیکن کسی اقرار کی وجہ سے اس نے طلاق دیا ہے تو اس پر جو ہے گناہ مرتب نہیں ہوگا. تو مستقبل علیہ کا مطلب یہ ہوا. آگے آخری حدیث ہے بحث بن حکیم، وہ اپنے والد حکیم بن معاویہ سے اور وہ اپنے بحث کے دادا معاویہ بن حیدر قشیری، بحث بن حکیم بن معاویہ بن حیدر القشیری عن ابیہ عن جدہ، دونوں ضمیریں جو ہے بحث ذکر لوگے کی. بحث روایت کرتے ہیں اپنے والد حکیم سے اور حکیم روایت کرتے ہیں اپنے دادا نہیں بحث کے دادا، اور بحث کے دادا ہے معاویہ بن حیدر القشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں سنا اللہ تعالیٰ کے فرمان خیر امت مخرجت للناس کے سلسلے میں کہ اس کی تفسیر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 70 امت مکمل کرو گے. انتم تتمون 70 امت، تم 70 امت مکمل کرو گے، یعنی تم 70ویں امت ہوگے. اللہ تعالیٰ نے اب یہ 70 کا عدد متعین کے لیے ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ 70ویں امت ہوگے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ امتیں تو بہت آئی ہیں، ان امت الا خلا فیہا نذیر، بہت سی امتیں آئی ہیں، صرف 70 ہی نہیں ہے، 70 سے زیادہ ہیں. تو جواب دینے والے شعراء یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی العزم انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ مراد ہیں. لیکن سچی بات یہی ہے کہ یہ 70 کا لفظ جو ہے یہ تکفیر کے لیے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 بار بھی اگر ان کے لیے استغفار کرو گے تو ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ 71 مرتبہ استغفار کرنے میں ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 71 مرتبہ کیا کرتا استغفار کرتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مراد تقسیم کے لیے، یعنی جتنا چاہو تم استغفار کرو گے، جتنا بھی استغفار کرو گے ان کی معافی ہونے والی نہیں ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. تو یہ ہوا. بہت بولتے ہیں کہ بھائی میں اس کے یہاں 70 مرتبہ آ گیا، یہ ایک بار بھی نہیں آیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنتی کے 70، مطلب یہ ہے کہ بہت تیری مرتبہ میں اس کے یہاں آ چکا ہوں اور یہ ہے کہ میرے یہاں ایک بار بھی نہیں آیا. تو تفسیر کے لیے کسی چیز کی کثرت کو جب بتانا ہوتا ہے تو اس کے لیے 70 کا لفظ اردو میں بھی بولا کرتے ہیں، ہماری زبان میں بھی بولا کرتے ہیں اور عربی زبان میں بھی ہے. تو تم 70 امتیں مکمل کرو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی امتیں بھیجیں گے. ان تمام امتوں میں انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم ان میں سب سے افضل، سب سے معزز امت ہو. تم ان امتوں میں سب سے اکرم اور معزز. وجہ یہ ہے کہ اس امت کا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے زیادہ مکرم ہے. اس امت کا نبی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ چہیتا ہے. اسی وجہ سے اس نبی کی امت بھی اللہ کے نزدیک تمام امتوں میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ چہیتی امت ہے. یہ ایسی امت ہے کہ پچھلے انبیاء تک نے اس امت میں مبعوث ہونے اور اس امت میں بھیجے جانے کی خواہش ظاہر کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس امت میں بھیجے جانے کی تمنا ظاہر کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت میں قیامت کے قریب
دمشق کے جامع دمشق کے مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے اتارے جائیں گے اور اس وقت حضرت مہدی امامت کر رہے ہوں گے اور ان کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. تو دوبارہ جو اتارے جائیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں اتارے جائیں گے، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اتارے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی نماز نہیں پڑھائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تصریح ہے کہ وہ حضرت مہدی کے پیچھے جو ہے وہ اقتدا کریں گے اور پھر حضرت مہدی ہی کی ابتدا میں کی سرگردگی میں دجال سے جو ہے وہ لڑائی بھی کریں گے اور دجال کو قتل بھی کریں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جو تشریف لائیں گے تو وہ بحیثیت امتی کے نہیں، بحیثیت نبی کے نہیں تشریف لائیں گے. تو یہ امت محمدیہ تمام امتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور محترم ہے، کیونکہ اس کا نبی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہے، جہیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کو آخر الامم اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ اس کا نبی آخر الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے. اور جو کتاب اتاری گئی اس نبی پر وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی و شافی کتاب قرار دی گئی. اور پچھلے انبیاء میں جتنی بھی نبوتیں، جتنی کتابیں اتری ہیں، وہ در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے وہ تمہید تھی. اور در حقیقت یعنی پوری اسلام انسانیت کو کا جب ایک کمال اپنے در اوج کمال تک پہنچ گئی تو آخری نبی اور آخری کتاب جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے وہ کتاب اتاری گئی اور اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت لی گئی. اور اس کتاب کی حفاظت اس کے لفظ کی بھی اور اس کے معنی کی دونوں کی حفاظت کی ضمانت لی گئی. چنانچہ الفاظ کی حفاظت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یاد کرنا اتنا آسان کر دیا گیا کہ ہر سال لاکھوں انسان حافظ ہوتے ہیں اور اللہ ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد قرآن کریم کو یاد رکھنے والوں، پڑھنے پڑھانے والوں کی رہی ہے کہ نہ تو جھوٹ پر وہ اتفاق کر سکتے ہیں اور نہ اتفاقیت اور جھوٹ کا ثبوت ہو سکتا ہے. اسی لیے اس کو متواتر بلا نقلم متواترم بلا شبہۃ امت کے آخری طبقے تک یہ کتاب تواتر کے ساتھ پہنچی ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے. اس کا معنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اور ان احادیث کو یہ اور بات ہے کہ حدیثوں کے لفظ کی بے حفاظت نہیں کی گئی، لیکن جو مفہوم اور معنی ہے اس کی حفاظت کی ضمانت لی گئی اور اس کی حفاظت کی گئی ہے. یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کی حدیثیں کئی ایک صحابہ روایت کرتے ہیں، الفاظ میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن مجموعی اعتبار سے قدر مشترک طور پر مضمون سب کا ایک ہوتا ہے. مضمون سب کا ایک ہوتا ہے. وہ سب کا سب جتنی حدیثیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو تقریر کہتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات یہ سب کا سب قرآن کا بیان اور قرآن کا معنی اور مطلب ہے. حدیثوں کو الگ الگ محدثین نے اپنی اپنی سندوں سے حدیثیں اپنی اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر اس کے بعد جامع سنن ترمذی، وہ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، اس کے بعد سنن ابن ماجہ اور جو کتابیں ہیں ان سب کتابوں کو الگ الگ ہر کتاب میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں دوسری میں نہیں ہیں، کچھ اس میں ہے تو اس میں نہیں، اس میں ہے تو اس میں نہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ دونوں میں ہیں. تو ان سب کتابوں سے استفادہ کرنے کے لیے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ لکھی جس میں صحاح ستہ کی حدیثوں کو جمع کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے چونکہ ترتیب کوئی بہت اچھی نہیں تھی اور حوالے نہیں تھے تو آپ کے مصنف علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں باقاعدہ حوالے ایک ایک کتاب کو، ایک ایک حدیث کو اصل کتابوں سے ملا کر کے اس کا مراجعات کر کے حوالہ بھی دے دیا اور مضمون کے اعتبار سے اچھی ترتیب بھی قائم کر دی. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حدیثیں ان سے جو چھوٹ گئی تھیں مصابیح السنہ میں اور وہ ان بڑی بڑی کتابوں میں تھیں
تو ان کو بھی انہوں نے ایک تیسری فصل کر کے اس طرح کی حدیثوں کو جمع کر دیا. تو اس طرح سے آپ کی یہ مشکات المصابیح جو آپ کی یہ کتاب ہے مصابیح السنہ علامہ بغوی کی کتاب ہے، وہ خود چراغوں کا مجموعہ ہے، اور پھر ان تمام چراغوں کی روشنی کو سمیٹ کر اس کی روشنی کو تیز کرنے کا کام مشکات نے کیا. مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، جیسے کہ دیوار میں تاک ہوتا ہے، ہر طرف سے بند ہوتے ہیں، بس سامنے سے کھلا ہوتا ہے، تو جب اس میں موم بتی یا کوئی چراغ رکھا جاتا ہے تو وہ سامنے کو اس کی روشنی تیز آتی ہے. تو آپ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشکات لکھ کر کے اس مصابیح السنہ کی لائٹ اور روشنی کو اور تیز کر دیا. چنانچہ اس کتاب میں 20 حدیث کی کتابیں، حدیث کی تقریباً 20 یا اس سے زائد کتابوں کی حدیثوں کو اس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا ہے. تو صحیح معنوں میں حدیث کا جو سبق آپ نے پڑھا ہے وہ اس سال پڑھا ہے. اب جو دورے میں آپ پڑھیں گے تو ان اکائیوں کو پڑھیں گے جہاں سے وہ حدیثیں لے لے کر کے یہاں انہوں نے جمع کی ہے. صحیح معنوں میں جو حدیث کا درس آپ نے پڑھا، درس لیا، وہ آپ کا یہی سال تھا. اب تو یہ ہے کہ کوئی کتاب پوری ہوگی، کوئی کتاب پوری نہیں ہوگی. مثلا بخاری پوری ہوگی، لیکن ہوگا کیا کہ شروع کے کچھ ابواب بہت تفصیل سے پڑھائے جائیں گے، اور اس کے بعد دیر خیرات اپنا جو ہے سر کر پڑھتے چلے جائیں گے سارے لوگ. پتہ ہی کوئی کتنی حدیثوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی. اسی طریقے سے مسلم میں کچھ مخصوص ابواب آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر پڑھ. ابو داؤد کے کچھ مخصوص ابواب پڑھ لیں گے، اس کے بعد نہیں. ترمذی شریف پوری پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض ابواب میں بہت شروع میں بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے، بعد میں پھر بہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. 2 کتابیں تو مکمل آپ پڑھیں گے، بقیہ جو ہے کتابوں کو صرف سنوا دیا جائے گا، اس کے مخصوص ابواب آپ پڑھیں گے. تو اسی لیے آپ نے صحیح معنوں میں جو حدیثیں پڑھی، اس کو 3 اساتذہ نے پڑھایا. آپ کو 3 جگہ پڑھی ہے نا، 4-5 نے پڑھایا ماشاءاللہ. تو یہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک حدیث، اس کا معنی، اس کا مطلب، ایک حدیث کا دوسرے حدیث سے تعارض، حدیث کا قرآن سے تعارض، یہ سب کچھ تفصیل ہوتی ہے. اس کے دفع کرنے کی صورت، دونوں میں جمع تقریب، یہ جو تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے تو صحیح معنوں میں درس حدیث تو آپ لے چکے اور حدیث پڑھ چکے. آپ ایک زمانہ وہ تھا کہ حدیث کی آخری کتاب یہ مشکات ہی ہوا کرتی تھی. سمجھا آپ نے؟ مشکات جو ہے وہ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر کے حرمین سے یہ صحائح سیدھا لے آئے اور ان کو تفسیر سے پڑھانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. ورنہ تو صحیح معنوں میں حدیث کا جامع ترین مجموعہ جو ہے یہ مشکات المصابیح ہے، جس کو پڑھنے کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پڑھنے کو قبول فرمائے. اور اب آپ کی حیثیت آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے یہ کہ چونکہ اس امت محمدیہ کا فریضہ یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کا کام یہ امت محمدیہ انجام دے گی، اور اس امت محمدیہ میں ہر آدمی کے بس کی بات تو ہے نہیں. بس یہ منتخب ہو کر کے چند لوگ مدرسے میں آئیں گے اور وہ اپنا قرآن و حدیث کا علم ذرا گہرائی سے تفصیل سے حاصل کریں گے تاکہ امت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو، کوئی فتنہ نما ہو، کوئی عقیدے کے اعتبار سے گمراہی ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی اصلاح کریں اور امت کو عمل صالح کی طرف راغب کریں. اور اس کے لیے بچوں ضروری یہ ہے کہ پہلے عالم خود جو ہے وہ علم کے تقاضے پر عمل پیرا ہوگا تو اس کی بات میں اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ نہ سوچو کہ ابھی تو ہم خود پورے طور پر عمل پیرا نہیں ہیں اس لیے کیسے کسی کو خیر کی دعوت دیں. نہیں، دعوت دینا آپ کا کام ہے. جب دعوت دو گے، خیر کی بات لوگوں کو پہنچاؤ گے، حرام کا حرام ہونا بتاؤ گے، حلال کا حلال ہونا بتاؤ گے، اور جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی گمراہی کی نشاندہی کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو حق بات پہنچے گی بھی. خدا نخواستہ ہمارے اندر اگر کمی بھی ہوگی تو ان کو دعوت دینے کی وجہ سے وہ کمی ہماری بھی دور ہو جائے گی. آج ہم مان لیجیے کہ نماز کے پابند فرض کر لو کہ ہم سے پابندی نہیں ہو پاتی، لیکن ہم دوسروں کو نماز کی پابندی کا حکم دیں گے تو آج نہیں تو کل ہم سے بھی پابندی ہو جائے گی. تو ہمارا ضمیر خود ملامت کرے گا کہ دوسروں کو تم خیر کی دعوت دیتے ہو اور خود تمہارے اندر جو ہے اس معیار کا خیر پایا نہیں جاتا ہے. تو اس لیے یہ مت انتظار کرنا کہ جب تک میں کامل ولی کامل نہیں ہو جاتا تب تک کیسے دوسروں کو دین کی دعوت دوں. نہیں، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے یہ امانت ہے قوم کی امانت قوم تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی جب
آپ اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو خود بھی آپ کے نزدیک اس امانت کی قدر اجاگر ہوگی اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ سادے انداز میں بھی بات کریں گے تو لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ بات اثر کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ بھی اللہ نے علم عطا فرمایا اس کو نفع بخش بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقابك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مولا بے شک ہم گناہگار خطاکار ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں. اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا آپ کے گھر میں آپ کی توفیق سے یہ حدیث شریف آپ کے حبیب کے پاک کلام اور ان کے زندگی کا اہم ترین مجموعہ مشکات المصابیح یہ مکمل ہوا. مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. مولا ان بچوں نے جن کی کتاب مکمل ہوئی ہے مولا اپنے فضل سے ان کے علم کو قبول فرما لیجیے. ایک ایک کو علم نافع سے سرفراز فرما دیجیے. ایک ایک کے علم کو نفع بخش بنا دیجیے. اے اللہ ان کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کی ہے ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما. عمل صالح کی توفیق مرحمت فرما. علم کے تقاضے پر عمل کرنے اور علم جس قوم کی امانت ہے اس قوم تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرما. اے اللہ اس مدرسے کی قبولیت مقبولیت میں دنی راجوں کی ترقی نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کی ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما. اے اللہ یہاں کے طلباء، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے معاونین اور یہاں کے کارکنان، محبین و مخلصین ہر ایک کو مولا اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجیے. مولا ان کے دین اور دنیا دونوں کو اللہ خوشحال بنا دیجیے. اے اللہ ہر خیر سے سب کو مالا مال فرما دیجیے. ہر قسم کے شر، فتنے، آفت، بلا، مصیبت، بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اس مدرسے کی جانب زیادہ سے زیادہ طلبہ علم دین کا رجوع عطا فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ طلبہ علم دین کا اس مدرسے کی جانب رجوع نصیب فرما. اس کو دوری راجوں کی ترقی نصیب فرما. مولا مدارس کی حفاظت فرما. دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس، مساجد اور مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت فرما. اے اللہ اوقاف مسلمین کی حفاظت کے لیے جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں مولا ان کوششوں کو برآمد فرما. ملک کے اندر بھی اللہ امان عطا فرما اور استحکام عطا فرما اور دینی شعائر کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کا جو کام جہاں جس کیفیت سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا آپ کو پسند ہے اے اللہ ہر کام کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما. آپس میں الفت و محبت پیدا فرما. ہر دینی کام کرنے والے کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ایک دوسرے کے راستے میں گھوڑے اٹکانے سے اللہ حفاظت فرما. مولا آپ کے بندے اس نظر کی بنیاد پر ہم سے ہمارے بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہا کرتے ہیں. مولا آپ اپنے بندوں کی حالت ہم سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ سب کی جائز حالت میں پوری فرما دیجیے. جو کسی بھی طرح کی پریشانی، بیماری، مصیبت میں مبتلا ہو مولا اس کی پریشانی، بیماری، مصیبت کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.